آپ کی بائیں جانب ادھر بھی پہاڑ ہیں چٹیل، اور سامنے بالکل آپ کے فرنٹ پر وہ قبیلہ موجود تھا، قبیلہ بنو قریظہ، اور ان کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں کا۔ اب صرف خندق کھودنی تھی دائیں جانب، شمال کی جانب، بس ایک طرف خندق کھودنی ہے، وہ بہت لمبی خندق صحابہ اکرام نے کھودی۔ رسول اللہ کو یہ تھا کہ پیچھے بھی پہاڑ ہیں، بائیں بھی پہاڑ ہیں، سامنے وہ قبیلہ موجود ہے، ادھر سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے، اور دائیں جانب جو ہے نا وہ صرف ہم نے خندق کھودنی۔ اب صحابہ اکرام خندق کھودنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سارے واقعہ کا ذکر کیا، آئیے سنیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خندق کھودنے پہ لگایا ہے، اور خود بھی اللہ کے پیغمبر خندق کھود رہے ہیں۔ کیسا عظیم منظر ہے نا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب گدال مارتے تھے نا تو آپ کے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹتا تھا، ہم آپ کے پیٹ کی وہ چمک بھی محسوس کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور یہ خندق کھودنے والے لوگ کوئی مزدور بھی نہیں ہیں۔ ان میں ابو بکر جیسا تاجر موجود ہے، ان میں عمر جیسا تاجر موجود ہے، مکہ کے عظیم لوگ، سردار لوگ، حضرت علی جیسا سردار بھی خندق کھود رہا ہے۔ میرے دوستو اگر یہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھتے، ان کے سامنے نرم بستر موجود تھے، ان کے سامنے بیویوں کی آغوش موجود تھی، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن میرے دوستو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے نرم بستر چھوڑ کر پتھریلی زمین کو قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود۔ میرے محبوب جس وقت وہ سارے کے سارے لشکر اکٹھے ہو کر تم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اس وقت تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں تھا سوائے اللہ کے، تمہاری اس وقت کوئی بھی مدد نہیں کر رہا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں، ہر صحابی نے اپنا کردار نبھایا ہے۔ 10-10 گز، ہر 10 ٹولیوں میں صحابہ اکرام بٹ گئے۔ یہ 3000 تھے نا صحابہ اکرام، باقی کچھ کی ڈیوٹیاں تھیں کہ تم نے حالات کا جائزہ لینا ہے اور کچھ نے خندق کھودنی ہے، تو 10 صحابہ اکرام ٹولیوں میں بٹ گئے۔ اور کچھ اس کی تعداد اب مختلف لکھی ہے مفسرین، کسی نے کہا کہ یہ 60 کلومیٹر اس طرح لمبی کھودی گئی تھی، کسی نے کہا 70 کلومیٹر، بہرحال مختلف ہے جتنی بھی کہتے ہیں۔ ابھی تک بھی اس کے تھوڑے سے اثرات موجود ہیں، جو مدینہ میں لوگ جاتے ہیں ادھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو ان مقامات کی زیارت کرواتے ہیں۔ بہرحال یہ خندق کھودنا شروع کی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی خندق کھود رہے ہیں، اور صحابہ اکرام صرف کھود نہیں رہے بلکہ بڑے خوشی کے ساتھ اپنی زبان پر لے میں لے ملا کر اشعار بھی پڑھ رہے ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک تیرے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ
اللہ کے رسول جب اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں نا کہ میرے صحابہ کتنی خوشی کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں اور یہ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی اشعار پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہو، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، میرے پروردگار زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے نا، تو میرے صحابہ کی بھی مدد کر، تو میرے انصار کی بھی مدد کر، میرے مہاجرین بھائیوں کی بھی مدد کر۔ اللہ کے رسول ساتھ ساتھ دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے اور سخت سردی کے اندر صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے محبوب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے محبوب یہ دیکھیے میں نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر باندھا ہے، اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے پیٹ سے اپنا پردہ ہٹایا نا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، میرے یارا تو نے ایک پتھر باندھا ہے، یہ دیکھ میں نے دو باندھے ہیں۔ لوگوں نے ایک باندھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باندھے۔ لوگ رات کی تنہائی میں سو گئے، محمد نہیں سوئے۔ لوگوں نے صرف اپنا چین دین کے لیے قربان کیا، محمد عربی نے اپنا چین بھی قربان کیا، اپنی نیند بھی قربان کیا، دوسروں سے بڑھ کر قربانی دیا اللہ کے پیغمبر نے۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام اپنی اپنی گدالیں لے کر خندق کو کھود رہے ہیں، اپنے اپنے ہتھیار لے کر خندق کو کھود رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ خندق کھود دی تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک ایسا پتھر آ گیا کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول یہ ایسا پتھر ہے جو ہماری گدالوں سے ہم سے ٹوٹ نہیں رہا ہے، آپ تشریف لائیں اور اس پتھر کو توڑیں۔ میرے دوستو یاد رکھنا، ایک نبی کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے جنتی 100 مردوں کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، صرف ایک نبی کے اندر، اور جنتی ایک مرد کی طاقت کتنی ہے؟ 40 مردوں کی۔ جنتی ایک مرد کی طاقت دنیا کے 40 مردوں کے برابر ہے، اور ایک نبی کی طاقت جنتی 100 مردوں کے برابر ہے۔ یہ ضرب آپ بعد میں دے لینا کہ کتنے مردوں کے برابر رسول اللہ کی طاقت بنتی۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ گدال کو پکڑا ہے، جب پہلی ضرب لگائی چنگاریاں نکلیں، روشنی ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میرے یارو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میرے یارو، رب العالمین نے مجھے دکھایا ہے کہ میں نے روم کے محلات کو دیکھا ہے، میری امت روم کے محلات کو فتح کرے گی۔ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں، آپ نے فرمایا، اے میرے یارو، اللہ نے مجھے فارس کے محلات کی بھی خوشخبری دی ہے، میری امت فارس کے محلات کو بھی فتح کرے گی۔ جب تیسری ضرب لگائی تو پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میں نے روشنی میں دیکھا ہے، رب العالمین نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ میرا محبوب تیری امت یمن کے محلات کو بھی فتح کرے گی۔ یہ تینوں بڑی بڑی اس وقت سپر طاقتیں، یہ اسی طرح ہے جس طرح آج ادھر کوئی بندہ کہے کہ میں امریکہ کو کل فتح کروں، لیکن رسول اللہ کی زبان پر صحابہ کو یقین تھا، خوش ہو گئے۔ منافق نے نعرہ لگایا اور کہنے لگا، یہ دیکھو، کھانے کے لیے روٹی موجود نہیں، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، اور یہ پیغمبر باتیں کرتا ہے روم کو فتح کرنے کی، فارس کو فتح کرنے کی، یمن کو فتح کرنے کی، لیکن میرے دوستو جس وقت رسول کا دشمن رسول پر وار کرتا ہے تو رسول اللہ کا دفاع کرنے والا کون؟
قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اوے لوگوں میرے محمد پر الزام لگاتے ہو، تمہیں کیا معلوم یہ ساری دنیا میری ہے، میں جسے چاہوں بادشاہیاں دے دوں۔ میرے دوستو رب العالمین نے اپنے پیغمبر کا دفاع کیا ہے، اور وہ وقت آ گیا فاروق اعظم کے زمانے میں روم بھی فتح ہوا، فارس بھی فتح ہوا، یمن بھی فتح ہوا۔ محمد کے صحابہ دنیا پر فتح حاصل کرتے چلے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خندق کھود ڈالی ہے، اور خندق کھودتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس ایک بکری کا بچہ موجود ہے، بکری کا بچہ موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کوئی چنیدہ لوگ لے کے آئیں، میرے گھر میں تھوڑا سا کھانا موجود ہے، آپ آئیں اور کھانا کھا لیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جابر بن عبداللہ کی یہ بات سنی نا کہ جابر کے پاس چھوٹا سا بکری کا بچہ موجود ہے، آپ نے اعلان کر دیا اور میرے یارو 3000 کا لشکر سارا چلو، جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ جابر کہتے ہیں میں پریشان ہوا، میں نے تو صرف 4-5 لوگوں کا کھانا بنایا ہے، رسول اللہ نے 3000 کے لشکر کو دعوت دی ہے، کیا بنے گا؟ بھاگتا بھاگتا اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، دیکھو میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ 4-5 بندوں کا کھانا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے تو 3000 کے لشکر کو کہا ہے کہ جابر کے گھر آؤ کھانا موجود ہے، کیا بنے گا؟ بیوی کہنے لگی جابر تو نے رسول اللہ کو ساری بات بتا دی تھی نا؟ جابر کہنے لگے ہاں میں نے رسول اللہ کو بتا دیا تھا۔ جابر کی بیوی کہتی ہے جابر پھر تیرا رسول جانے اور اس کا پروردگار جانے، ہمارا آگے ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس برتن کے اندر کھانا موجود ہے اس پر کپڑا ڈال دو، اور جس برتن کے اندر روٹیاں موجود ہے اس پر بھی کپڑا ڈال دو، کپڑا ہٹانا نہیں ہے، کھانا ڈالتے جاؤ، روٹیاں ڈالتے جاؤ، سالن ڈالتے جاؤ، پانی ڈالتے جاؤ۔ میرے دوستو حضرت جابر کی الفاظ ہے، میرے الفاظ نہیں ہے۔ حضرت جابر فرماتی ہیں 3000 کا لشکر کھانا کھا کر سیر ہو گیا، خدا کی قسم کھانا اور سالن اسی طرح موجود تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ خندق کھودی جا چکی ہے، اب کافر جب آئے نا حق کے بکے رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ مدینہ میں مسلمان تو موجود ہیں، 10 گز کا صرف فاصلہ ہے، وہ ادھر موجود ہیں لیکن ہم ادھر نہیں جا سکتے ہیں، اگر نیچے اتریں تو اوپر سے پتھراؤ ہوگا، تیر چلیں گے، ختم ہو جائے گا اس انسان کا کام جو نیچے اتر کر خندق کو عبور کرے گا۔ لیکن میرے دوستو ایک انسان ہے عمر بن عبد وے، گھوڑا دوڑا کر خندق کو عبور کرتا ہے، اور جب اس طرف آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو عمر بن عبد وے ہے، عمر بن عبد ود وے نہیں، عمر بن عبد ود۔ عمر بن عبد وے نے جب گھوڑا دوڑا کر خندق کو عبور کیا نا تو اب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو عمر بن عبد ود ہے، اور یہ وہ انسان ہے جس نے زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی ہے، اب کیا بنے گا؟ اور یہ ایسا انسان ہے جو 100 بندوں کے مقابلے میں اکیلا لڑ سکتا ہے، 100 بندوں کے مقابلے میں ایک انسان لڑنے والا۔ اس نے آواز لگائی حل من مبارز، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ اب یہ کلمات آپ سنتے رہتے ہیں میرے سے، یہ وہ الفاظ ہوتے تھے جو دشمن کو دعوت دینے کے لیے کہے جاتے، حل من مبارز، میرے مقابلے میں کوئی ہے تو آؤ، یہ نعرہ لگاتا تھا، حل من مبارز، میرے مقابلے میں کوئی آنے والا ہے تو آؤ۔ سب سے پہلے حضرت علی اٹھتے ہیں
اور عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس کافر کا سر قلم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی نیچے بیٹھ جا، کوئی عام بندہ نہیں ہے، عمر بن عبد وے اس کا نام ہے۔ اللہ کے رسول نے جب بٹھا دیا نا، حضرت علی دوسری مرتبہ اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس کا سر قلم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کا نام عمر بن عبد ود ہے، یہ 100 بندوں کے مقابلے میں اکیلا لڑ سکتا ہے، لیکن وہ ادھر دھاڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اور مسلمانوں تمہاری جنت کدھر گئی ہے؟ تم تو کہتی ہو کہ جو شہید ہو گیا جنت میں چلا جائے گا، کیا تم میں سے جنت کو کوئی شوقین نہیں ہے؟ جب تیسری مرتبہ اس نے آواز لگائی نا، حل من مبارز، میرے مقابلے میں کون آنے والا ہے؟ حضرت علی پھر اٹھتے ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب مجھے اجازت دے میں اس کافر کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی بیٹھ جا، اس کا نام عمر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول اگر اس کا نام عمر بن عبد ود ہے تو میرا نام بھی علی المرتضیٰ ہے۔ رسول اللہ نے حضرت علی کے سر پر امامہ باندھا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، دعائیں دے کر رخصت کیا۔ اب حضرت علی کی عمر ہے 28 سال، ٹھیک ہے، اور اس کی عمر ہے 60 سے اوپر ہے اس کی عمر۔ اب عرب میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو بوڑھا ہو جاتا تھا وہ کمزور ہو جاتا تھا، عرب کے لوگ بڑھاپے میں زیادہ تلوار تیز چلاتے، وہ تجربہ ہو جاتا تھا ان لوگوں کو۔ حضرت علی اس کے سامنے گئے ہیں، گھوڑے پر نہیں ہیں، چل کر گئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کون ہے تو؟ کہنے لگا عمر بن عبد ود ہوں، اور کہنے لگا تو کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا انا علی بن عبد المطلب، اپنے دادا کی طرف نسبت کی، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو عبد المطلب کا کون سا بیٹا ہے؟ فرمایا میں اس کا پوتا ہوں، علی بن ابی طالب ہوں۔ کہنے لگا تو میرا بھتیجا ہے، اس کے پرانے تعلقات تھے ابو طالب کے ساتھ، تو میرا بھتیجا ہے، واپس چلا جا، تجھے میں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ میرے دوستو اللہ کے شیر نے آواز لگائی اے عمر بن عبد ود تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں نا، تو نہیں چاہتا تو نہ چاہ۔ اور کہنے لگے سنا ہے کہ تو 3 شرطیں مانتا ہے میدان جنگ کے اندر بھی، یہ 3 شرطیں مانتا تھا ہر انسان۔ حضرت علی نے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ یہ اس لیے حضرت علی ہر اپنے دشمن کو یہ دعوت دیتے تھے، اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ حدیث حضرت علی کو یاد رہتی تھی اور ہر دشمن کو یہ دعوت دیتے۔ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ اگر تو واپس چلا جائے اور اپنے لشکر کو بھی لے جائے۔ وہ کہنے لگا واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا پھر میری تیسری شرط یہ ہے کہ نیچے اتر اور میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ عمر بن عبد ود جب نیچے اترا نا تو اپنے گھوڑے کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے۔ کیا کر دیے؟ چاروں پاؤں اس نے کاٹ۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں اور یہ دشمن پر تھوڑا سا روب بٹھانے کے لیے۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب عمر نے پہلا وار کیا تو حضرت علی نے اپنی ڈھال پر روکا، لیکن وہ تھوڑا سا ڈھال پر لگ کر حضرت علی کے ماتھے مبارک پر لگا، تھوڑا سا خون بہنا شروع ہو گیا۔ جب زخم لگا تو پھر بپرے ہوئے شیر کی طرح حضرت علی نے ادھر سے وار کیا، ادھر سے صحابہ نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ادھر سے اللہ کے رسول نے بھی حضرت علی کے لیے دعائیں کی نا۔ پھر حضرت علی نے عمر بن عبد وے کو بالکل پہلے وار کے اندر جب یوں وار کیا نا، اس نے سامنے ڈھال کی، ڈھال کو توڑا، ڈھال کو توڑنے کے بعد اس کے درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے اس کے سینے پر پاؤں رکھا اور نعرہ لگایا انا الذی سمتنی امی حیدرا اکیلکم بالسیف کیل السندرا۔ اے عمر بن عبد ود میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے، اور میں وہ شیر ہوں جو لوگوں کی کھوپڑیوں کو اپنے ترازو میں تولتا ہوں، اور اس کے پاؤں پر
اس کے سینے پر پاؤں رکھ کے فرمایا یہ ہے وہ بندہ جو پتھروں کی پوجا کرتا ہے اور یہ ہے وہ بندہ جو اکیلے پروردگار کی پوجا کرتا ہے. ہاں یہ وہ بندہ ہے. فرمایا جا واپس. اب جب یہ معاملہ ہوا, اب آپ حضرت علی کی بہادری کو سمجھیں. ادھر یہ 100 بندوں کے مقابلے میں اکیلا لڑتا تھا اور حضرت علی نے اس کو بھی مار دیا. یہ حضرت علی کے ساتھ قوت ربانی تھی. اب جب یہ معاملہ ہوا نا تو ان جو پیچھے کھڑے تھے کافر, ان پر ایک روب اور دبدبا کہ ہمارا جو سب سے بڑا سپہ سالار تھا وہ تو گیا نا. اب مسلمانوں پر تھوڑا سا یعنی کہ خوش ہوئے اور خوف ٹلا. اب ادھر یہ ہوا کہ ایک بندہ, یہ ابھی جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سمجھنی. اب جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم جنگ نہیں لڑ سکیں گے کہ ایک ایک جائے اور ادھر یعنی کہ اس طرح تو ہم ہاریں گے. انہوں نے کہا کوئی ایسا موقع تلاش کریں کہ ہم اکٹھے اس یعنی کہ مدینہ کے اندر گھسیں. اب ابو سفیان گیا ادھر بنو قریظہ کے پاس, وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سامنے کی جانب کون سا قبیلہ تھا, بنو قریظہ, ان کے محلات تھے اور ان کے قلعے تھے. ابو سفیان نے ان کو جا کر کہا کہ یہ مسلمان تو ہم ختم کر دیں گے, آپ کے لیے بھلائی یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ ہے نا اس کو توڑو اور ہمیں اس جانب سے اندر داخل ہونے دو. اب جب ابو سفیان ادھر پہنچا تو انہوں نے بات مان لی, پیسوں کا لالچ دیا, لونڈیوں کا لالچ دیا تو وہ مان گئے. یہودی تھے نا, یہودی شروع سے بے غیرت قوم ہے تو وہ بات مان گئے. اب جب انہوں نے بات مانی تو میں نے آپ کو بتایا رسول اللہ تک خبر پہلے پہنچ جاتی تھی, یا وحی کے ذریعے, یہ جو خبر پہنچی یہ وحی کے ذریعے پہنچی کہ انہوں نے بد عہدی کر دیا ہے بنو قریظہ نے, اور اگر مسلمانوں کے سامنے وہ داخل ہو جاتے بنو قریظہ کی طرف سے, یہ 10,000 کا لشکر 12 سے زیادہ قبائل تھے, تو مسلمانوں کی سیدھی سیدھی موت تھی جو نظر آ رہا تھا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی وہ ایک بات کا معاملہ تھا, اور اگر مسلمانوں کو نقصان ہوتا تو پیچھے مسلمانوں کے گھر تھے, عورتیں موجود تھیں, بچے موجود تھے, بزرگ موجود تھے, کوئی میدان میں تو تھے نہیں, اپنے گھر میں موجود. اب جب رسول اللہ کو یہ پتہ چلا نا کہ بنو قریظہ نے بد عہدی کر دی ہے تو رسول اللہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا کہ جاؤ خبر لو یہ بات ٹھیک ہے. ابو عبیدہ جب گئے نا تو ابو عبیدہ نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا من محمد, محمد کون ہے؟ من عادو, اس کا معاہدہ کیا, ہم نہیں جانتے, واپس جاؤ. ابو عبیدہ نے کہا قاتلکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے, لعنتیو, اس موقع پر تم ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہو. بہرحال ابو عبیدہ واپس آ گئی. اب اس موقع پر ایک بندہ مسلمان ہوا جس کا نام ہے نعمان بن مسعود یا نعیم بن مسعود. کیا نام ہے؟ نعیم بن مسعود. اس جگہ پر جو اس بندے نے کردار ادا کیا نا وہ تاریخ کے اوراق میں بالکل سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل. رسول اللہ کے پاس آیا خیمے میں اور کہتا ہے, یہ قریش ادھر آیا تھا قریش کے ساتھ, اور کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو رسول مانتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد بھیجی, لیکن آپ کے اسلام کا ابھی تک, میرے اسلام کا صرف آپ کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے. آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ اور ایسا یعنی کہ کام دیں کہ میں اس جنگ کو ختم کر ڈالوں. اور پھر خود ہی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے, اگر آپ مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دے تو تدبیر کام کر جائے گی. اب یہ بھی بات سمجھ لیں کہ جنگ کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے, اس لیے کہ جنگ ایک دھوکے کا نام ہے, لیکن وعدہ پھر بھی نہیں توڑنا ہوتا, معاہدہ نہیں توڑنا ہوتا, جھوٹ بول سکتے ہیں آپ. رسول اللہ نے فرمایا اجازت ہے. اب سنیں اس نے کیا کیا. یہ گیا بنو قریظہ کے پاس جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا اور کہا تھا کہ تم ہماری طرف سے داخل ہو جاؤ. بنو قریظہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ یہ جو قریش ہے نا, یہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ محمد کے ساتھی ہیں, یہ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں, اگرچہ جنگ تو ان کی ہے لیکن خونی رشتہ ہے, جنگ تو ان کی ہے لیکن خونی رشتہ بھی تو موجود ہے نا. تو مجھے ان دونوں کے معاملات کا پتہ ہے, یہ اوپر سے جنگ کر رہے ہیں, درمیان میں آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں اور تمہیں یہ قتل کرنا چاہتے ہیں. میں تمہیں مشورہ دے دیتا ہوں کہ تم قریش کا ساتھ تو دے رہے ہو, لیکن انہیں کہو کہ ہم تمہارا ساتھ تب دیں گے جب تم ہمارے پاس 12 سردار گروی کے طور پر رکھواؤ. یہ جو ران ہوتا ہے گروی کے طور پر. ادھر سے نکل کر پھر گیا ادھر قریش کے پاس اور انہیں کہا کہ بنو قریظہ نے معاہدہ نہیں توڑا, تمہیں وہ پھنسانا چاہتے ہیں, محمد کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہیں. اگر تم ان پر اتنا یقین کرتے ہو نا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ تمہارے 12 بندے تم سے مانگیں گے اور وہ محمد کے حوالے کریں گے. قریش کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو 12 بندے مانگیں گے
اب یہ بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی تو ادھر بنو قریظہ کا بندہ آ گیا اور کہا کہ اپنے 12 سردار ہمارے حوالے کرو گروی کے طور پر، وہ ہم رکھیں گے، تب ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کریں گے اور تمہیں داخل ہونے دیں گے۔ اب جب دونوں طرف سے یہ صورتحال بنی نا تو بنو قریظہ کے لوگوں کو یہ لگا کہ یہ قریشی جو ہے نا یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہیں، اور قریش کو لگا کہ یہ 12 سردار ہمارے لے کر محمد کے ہاتھوں مروائیں گے اور ہمیں پیچھے بھیجنا چاہتے ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ بنا تو یہ دونوں فریق آپس میں ان کے دل کھٹے ہو گئے، یعنی بنو قریظہ قریش کے خلاف ہو گئے اور قریش بنو قریظہ کے خلاف ہو گئے۔ تو اس موقع پر بنو قریظہ جو ہے انہوں نے پھر قریش کو داخل نہیں ہونے دیا۔ اب 30 دن تک یہ 10,000 کا لشکر خندق کے پاس کھڑا رہا۔ پھر قرآن مجید نے وہ الفاظ ذکر کیے، ہم نے تمہاری مدد کیسے کی، سنیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ ہم نے تمہاری مدد ایسے کی تھی کہ وہ 30 دنوں کے بعد ہم نے ان پر ریحا سخت ہوائیں بھیجی، سردی بہت تھی نا مدینے میں، تو ہم نے ان پر ٹھنڈی ہوائیں بھیجی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے تھے کہ ان لشکروں کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب لشکر تمہارے نیچے سے بھی آ گیا، یعنی قریش آ گئے، اوپر سے بھی آ گیا، بنو قریظہ نے بالکل معاہدہ توڑ دیا، اب مسلمانوں کے دل وَبَالَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، مسلمانوں کے دل ادھر سے ہٹ کر حلق میں آ گئے، ادھر سے ہٹ کر، یہ ہوتا ہے خوف سے کنایا، مسلمانوں کے دل ادھر سے نکل کر حلق میں آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور تم اللہ کے بارے میں بڑے بڑے گمان کرنے لگے، اللہ کے بارے میں بڑے بڑے گمان کہ اب کیا بنے گا، اللہ ہمارا ساتھ دیں گے، کیا ہوگا، یہ گمان۔ اللہ فرماتے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمانوں کو بڑا آزمایا گیا، ہم نے مسلمانوں کو آزمایا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان لوگوں میں سے کچھ ایسے منافق بھی تھے جو کہنے لگے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا مگر صرف دھوکے کا وعدہ ہے، صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ یہ منافق عین موقع پر چوٹ لگاتا ہے، یہ جو منافق دوست ہوتا ہے اور منافق لوگ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور کچھ منافق ایسے بھی تھے جو کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر خالی ہیں، ہماری عورتیں بالکل تنہا ہیں، یہ دشمن حملہ کر جگے گا، اور صحابہ کو کہنے لگے فرجیو، لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، آج تم تباہ ہو جاؤ گے۔ رب العالمین فرماتے ہیں نہ ان کے گھر خالی ہیں نہ ان کی عورتیں تنہا ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ صرف بھاگنا چاہتے ہیں، یہ لوگ صرف۔ بہرحال یہ غزوہ خندق 4 ہجری کے اندر ہوا۔ پھر یہ 10,000 کا لشکر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت تیز ٹھنڈی ہوائیں بھیجی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور اس کے بعد سردی بھی تھی، ان کے پاس راشن بھی ختم ہو گیا، بنو قریظہ نے بھی ادھر سے گھسنے نہ دیا۔ اب رسول اللہ نے جب اپنی زرہ اتاری تو جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابھی تک فرشتوں نے زرہ نہیں اتاری تو آپ نے کیوں اتاری ہے؟ زرہ پہنے اور ہم جائیں گے بنو قریظہ سے ان کی غداری کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے کیوں اس طرح اس موقع پر جو ہے ان کو گھسنے کا کہا کہ ہم تمہیں گھسنے دیں گے، اگر وہ گھس آتے تو تمہارے تو گھر تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ بہت بڑا یعنی کہ رسول اللہ کی جو زندگی کی محنت تھی وہ ساری ختم ہو جاتی، کیونکہ مدینہ کے اندر آپ کی ایک وہ دعوت تھی اور سارا سسٹم تھا وہ ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔